جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ قوم کو باہر نکلنا ہوگا اور امریکہ کی جو جاریت ہے پاکستان کے خلاف اس کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا، لیکن ہمارے پاس شیخ صاحب کوئی فوری لاہے عمل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسامہ ایبٹ آباد سے نکل آئے، ایمن الزواری، ملا عمر کوئٹہ سے ملا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے تو نہیں لائے ان کو، نہیں پھر ایک اور آپریشن ہو جائے گا۔ میری گزارش سنیں، یہ ہمارا جہیز ہے جو امریکنوں نے افغانستان میں چھوڑا۔ یہ سارے لوگ جتنے مجاہدین ہیں ٹرینڈ بائی دی یو ایس اے، جو اسامہ کے گھروں پر حملہ ہوا وہ لیزر کون سے میزائل تھے، گائیڈڈ میزائلوں سے، وہ بھی کن کے بنائے ہوئے تھے؟ ہم نے درس نظامی کے کورس کو 7 سال کی بجائے 4 سال ان کے کہنے پہ 4.5 سال کیا کہ مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ یہ سارے ہماری وی این جو ہے، ہم سمجھتے ہیں امریکن پالیسی جو ہے وہ بہت بڑی زبردست چیز ہے، جو یہ کہتے ہیں یہ عقل سے بڑی، یہ سارے مجاہد امریکہ کے گلے لگے ہوئے ہیں آج، جس طرح ہمارے گلے لگے ہیں کشمیری مجاہد، اور کشمیر کے بہت سارے لوگ ہم سے خفا ہو گئے کہ ہماری پالیسیاں غلط ہو گئی اور آج ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک کم از کم ہمیں اس امریکن ایگریشن کے خلاف سب کو مل کر ایک دن منانا چاہیے۔ بالکل ایک دن منانا چاہیے، لیکن فوری لاہے عمل کیا ہوگا؟ جیسے میں نے پوچھا ہے، ایمن الزوائری، ملا عمر اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا آپریشن پھر ہو سکتا ہے، تو کوئی ہم نے پلان کیا کہ نیکسٹ اگر جاریت ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اگر تو ہمارے انٹیلیجنس والوں کو پتا ہے تو ان کو چاہیے خود ہی پکڑ لیں جو لوگ امریکہ وانٹ نہیں تو وہ مان رہے 5 سال سے ہمارے بعد میں بیٹھا تھا، نہیں پتا، لیکن اب تو کچھ ایکٹیو ہوگی امید ہے آپ کی انٹیلیجنس۔ اگر آپ نے امریکہ کو ایک اور ایکشن اس طرح کرنے دیا تو بس پھر آپ کی غلامی پرمننٹ ہو گئی ہے امریکہ کے سامنے۔ اور لیکن میں سمجھتی ہوں انفارچونیٹلی جب تک یہ حکومت ہے، گیلانی زرداری کا کمبینیشن ہے اور حقانی واشنگٹن میں، تو آپ کا کوئی چیز نہیں آلٹر ہوگی، کوئی پالیسی نہیں بدلی جائے گی، کچھ نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ نے تو پہلے بھی ریزولوشنز پاس کیے ہیں ڈرون حملوں کے خلاف۔ آپ نے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، اب پھر وہی ہونے والا ہے۔ ابھی ایک اور ٹکر آیا کہ جی جنرل احمد شجاع پاشا کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھا، آرمی چیف نے روک لیا، تیار تھا استعفیٰ دینے کے لیے۔ پھر میری بات لیکن اس کے بعد آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم سے معافی مانگ رہا ہوں اور سب کے سامنے میرا خیال ہے جنرل شجاع پاشا نے اپنا ذہن ایک بنا لیا ہوا ہے، وہ گھر جانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا، میری کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی ان بیانوں سے سیاسی ایز اے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کافی زیادہ انہوں نے اس چیز کا اثر لیا۔ دیکھیں جی ایک تو فرق ہے نا، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اچھی بات، اور اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اپنی انسٹیٹیوشن کو بچا رہے ہیں۔ بالکل، اگر ہمارے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کو کسی کو اپنی فتح نہیں کرا، اور اگر ہماری سیاسی لیڈرشپ بھی اسی طرح اپنی ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے استعفے دے دے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ، تو شاید ہماری قوم کے حالات بدل جائیں۔ نے کہا ابھی ان کیمرہ جو بریفنگ ہے وہ ایئر چیف نے کہا کہ ہم ڈرون گرا سکتے ہیں اگر ہمیں وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا ڈرون گرا سکتے ہیں اگر ہمیں حکم ملے۔ دیکھیں اگر ہمیں پولیٹیکل قیادت کے بارے میں مارچ 2007 میں ڈک چینی آئے تھے، مارچ 2007 میں ڈک چینی آئے تھے، وہ یہی پالیسی چاہتے تھے جو آج ہے کہ انہیں فری ونڈو ملے، ان کو اجازت نہ لینی پڑے۔ تو یہ زرداری صاحب نے دی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ فری ونڈو جو ہے، فری آپریشن جو ہے، جو کہ ڈک چینی کی چاہتے تھے کہ ہم جب آئیں ماریں اور چلے جائیں، اس سے پہلے ان کو پرمیشن لینی پڑتی تھی اور ادارے جو ہے اس کی اپروول دیتے تھے، تو پھر یہ کام ہوتا تھا، کوئی گاڑی پہ، کوئی ڈبل کیبن پہ۔ یہ ایک انسائنڈ انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی، میں اب یہ کہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن اب جو ہے وہ فری فار نہیں مجھے نہیں پتا آپ تھی یا نہیں، لیکن مشرف کے وقت ڈی جی ایم او ہوتے تھے جنرل پاشا اسد، انہوں نے ایک میڈیا کی بریفنگ کی تھی جی ایچ کیو میں، اور انہوں نے، میں بھی وہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ڈرون ہماری اجازت اور انفارمیشن کے بغیر نہیں اڑتا، اس وقت نہیں اڑتا۔ اب اگر اڑتا ہے تو کھلی چھٹی جو آپ نے دی ہوئی ہے، مطلب وکی لیکس میں ٹھیک کہا گیا، نہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے آپ نے وہ مینشن نہیں کیا اس ڈسکشن میں، یوسف رضا گیلانی نے ایکشن یہ ایبٹ آباد کا پہلے تو ویلکم کر رہے ہیں، بالکل عظیم فتح قرار دیا۔ ہاں تو پھر خدا کا خوف کریں جب آپ کے سٹیٹمنٹس بھی سوچ سمجھ کے رہنے، سطحی سطح کے لوگ تھے، یہ آپ کو بتاتی حادثوں نے ان کو اور کسی کی چاہت نے ان کو اس جگہ پہنچا دیا، لیکن ابھی خود بھی مریں گے، ہمیں بھی مروائیں گے اور ملک کو بھی نقصان مروائیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات ابھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی وی پہ ایک ٹکر چلا کہ صدر صاحب رشیا کے اس وقت دورے پہ ہیں اور وہاں پہ روس کے ایک تفریحی مقام پر سیر کر رہے ہیں۔ صحیح بات، ہاں تو یہ تو آپ کیوں، وائی آر یو سرپرائز، آپ کو کیوں حیرانی
اس کے حوصلے کی داد نے اسے کوئی فکر نہیں. اس لیڈرشپ کو جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کو تو کوئی فکر ہے ہی نہیں قوم کی. اب گیلانی بھی تیار ہو گئے دوسرا دورہ کہ چائنا جانے کے لیے جیسے زرداری آئیں گے تو گیلانی ٹوٹ پڑیں گے. مطلب ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ. یہ مذاق میں قوم کو ڈبو رہے ہیں. خدا کے واسطے کچھ بدلنا چاہیے. پارلیمنٹ کو چاہیے کچھ سرٹ تو کرے اپنے آپ کو. یوسف رضا گیلانی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, پیچھے ایسے تھا کہ سارا سو رہے تھے, خالی اور کل کسی اخبار نے لکھا کہ افسوس کی بات ہے, میں نے کسی اخبار میں یہ پڑھا ہے کہ جب یہ فلانا آدمی مقرر کر رہا تھا پیچھے آدمی کوئی نہیں تھا. کوئی یہ بھی نہیں کہتا کورم پورا کرو. یہ تو کوئی اس اسمبلی میں نہیں کہتا کہ کورم پورا کرو. تو پھر آپ کی پارلیمنٹ اگر ریلیونٹ ہے کوئی فکر نہیں ہے. بس ہاں جس دن ان کی پے ڈسکس ہوگی تو ضرور آئیں گے پرسنل پریویلیجز. تو یہی تو پالیسی بنائے گا کون؟ اگر پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں ربر سٹیمپ ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی, حکمران کچھ نہیں کر سکتے, فوج آج پالیسی آپ کی ہے کوئی پالیسی بنائے گا. یہی لوگ پالیسی بنا رہے تھے جو آج کل بڑے عتاب میں اور بڑا جن کے خلاف پورا ایک, کیونکہ پاکستان کی فورن آفس, پاکستان کی اکانومی کے حالات اگر تھوڑے بہت دیکھ رہے تھے تو وہ آرمی دیکھ رہی تھی. اور اس حکومت کی دیکھیں, اس حکومت کی چالاکی اور اس کی سمارٹنس یہ ہے کہ یہ فوج کے مسئلے میں ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں حالات جو کچھ فوج کے ساتھ ہو رہا ہے موجودہ حکومت کو, لیکن ان کی خاموشی دیکھیں. یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو مروا رہے ہیں, ہم مروا نواز شریف سے رہے ہیں, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو زرداری اس کا مطلب ہے پھر اچھا پلے کر رہے ہیں آپ نہیں, اچھا پلے کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے, لیکن ملک کو تو ستیہ ناش کر دیا ہے نا. تو پھر یہ تو مطلب ہے کہ ملک آپ تباہ کر دو اپنی بہتری کے لیے, یہی وہ کر رہے ہیں آپ کے حکمران. تو اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو ابھی شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ قوم نکلے گی نہیں سڑکوں پہ, کچھ بھی ہو جاتا ہے لوگ نہیں نکلتے, لوگ بے حس ہو چکے ہیں, بادشاہ قوم ہے سوئی. اب باہر نہیں نکلنا چاہتے, تو پھر کون نکالے گا لوگوں کو سڑکوں پر؟ اگر امریکہ سے آپ نے موجودہ حکومت اس ملک میں جو مفاد کی اور سیاست کرتا ہے اور جو اپنی ذات کی سیاست کرتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. چے جائے کہ قومی ایشوز پہ دیکھیں, کوئی پارٹی مجھے ایسی بتائیں جس کو آصف زرداری نے استعمال نہیں کیا. ایک پارٹی کا نام لیں جو پارلیمنٹ میں ہے اور اگر چھوڑ کر بھی گئی ہے تو اس کو اسی تنخواہ پہ واپس آ گئی, بلکہ ایک آدھی منسٹری کم ہی ملی ہوگی. تو آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست نہیں جانتا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. وہ جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے سیاست میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, انہوں نے ان کی سیاست سمجھنے کے لیے کافی ضروری ہے. تو آج کیا جو لگ رہا ہے, جو آج بریفنگ دی جائے, یہ صرف وقت گزارنے کا ایک سین آپ کو لگ رہا ہے, یہ کچھ نیا فارمولا سامنے آئے گا آج کی ایک بات, ایک پرنسپل تو اسٹیبلش ہوا ہے کہ فوج آ کے پارلیمنٹ کو بریفنگ دیتی ہے, اپنے آپ کو ایک طرح سے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو مجھے کچھ نہیں لگ رہا. بریفنگ ایک فوج نے دے کے یہ ثابت کیا کہ وہ اس ڈیموکریٹو ادارے کے سپورٹ چھوڑیں. ایک تو اس ملک میں یہی ہوتا ہے آن پرنسپل انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک بڑا ادارہ ہے اور ساورن ادارہ ہے اور اس کو جواب دینا چاہیے. اور جہاں تک امریکن پاکستان تعلقات ہیں آسما, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں 4 دنوں میں ان کے سٹیٹمنٹ بدلے ہیں اور بدلیں گے. پاکستان ہی ایسے مسئلوں سے نہیں گزر رہا, امریکہ خود ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ پاکستان اس کی ضرورت ہے. یہ دونوں ملک بیان دیں گے, ہوائی فائر کریں گے, سرحدی جھڑپیں ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی they'll have to work together in this region, in this area. لیکن ایک دوسرے کی خود مختاری اور سلامتی کا بھی پھر احترام سب سے پہلے اس کو کوشچن کو آپ رکھیں کہ سلامتی خود مختاری کا احترام ہو. مانگنے والوں کا کوئی احترام نہیں. آپ کی لیڈرز آپ کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کو پہلے سپورٹ کریں گے تو پھر کوئی اور کرے گا نا. جب آپ کی لیڈرشپ خود ہر چیز امریکہ کو دے رہی ہے, جب خود وہ کہتے ہیں سوورینٹی کا ان کو فکر نہیں ہے, جب آپ کی ویل بینگ کا فکر نہیں ہے, تو امریکہ کیوں آپ کی فکر کرے گا پھر؟ تو اس کا مطلب ہمارے حکمران کسی پہ رول اگر ہمارے قبائلی جو بے سر و سمانی کے عالم میں 1-2 ڈرون گرا سکتے ہیں, تو یہ کہنا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہم ڈرون ہمارے بس سے باہر ہیں. ایئر چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے, آج اجازت دی جائے ایسی خاموشی کا وزیر داخلہ جو ہے ایئر کے بھی ایکسپرٹ ہیں, ایئر چیف سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں فضائی. آپ کو پتہ ہے ڈرون مارنے کے لیے کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. اب پہلی بات تو یہ ہمارے F-16 بھی ان کو کہتے ہیں 60 کلومیٹر تک ان کو کر سکتے ہیں فائر. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو پولیٹیکل ول کا ہے. آپ کے پرائم منسٹر میں اتنی جرت ہے کہ قوم کے مفاد کے لیے آرڈر کرے ڈرون گر جائے. اصل بات تو ادھر آ کے کھڑی ہے. دیکھیں ایئر سپیس کی وہ بھی وائلیشن ہے, یہ بھی وائلیشن تھی. ڈرونز بھی ایئر سپیس کی وائلیشن ہے اور یہ ماڈرن وائلیشن ہے, ورنہ اتنے عرصے سے یہ ہو رہی ہے. صحیح.
आखिरी बात हम करेंगे, कौन किसके पेरोल पे इस वक्त लग रहा है आपको हुक्मरान पेरोल पे चल रहे हैं? मैं ऐसी बात नहीं कहता, ये कहे मैं क्यों डॉक्टर साहिबा? देखिए कौम को वाज़ेह है कौन किसके पेरोल पे है, और मेरा ख्याल में इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरीके से सदर साहब ने और गिलानी साहब ने वेलकम किया, मैंने सैनकानी की न्यूज दी है कि उस पर नजर रखें, उसका घर जो है वो इंडियन और दूसरी एजेंसीज और मुल्क दुश्मनों की अमाजगाह बना हुआ है, तो उन पे नजर कौन रखेगा? बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, शीरी मजारी साहिबा। आज के प्रोग्राम में हमने इन कैमरा जो ब्रीफिंग दी जा रही है उस हवाले से गुफ्तगू की। एक अहम सवाल, पाकिस्तान की अगर कौमी सलामती खुद मुख्तारी का सवाल पैदा होता है तो फिर हम सबको उठकर अपना हक लेना होगा, और सबसे पहला किरदार हमारे हुक्मरानों और हमारे पार्लियामेंटेरियंस का होगा कि कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसा लाएअमल बनाए कि पाकिस्तान दुनिया के सामने सर उठाकर चल सके। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।